مغل بادشاہوں کی سزائیں اور ان کا عدالتی نظام۔ شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے دور میں فوری انصاف کے طریقے اور سزائے موت کے عجیب و غریب احکام۔ ہندوستان کی تاریخ میں مغل سلطنت کو صرف فن تعمیر یا شان و شوکت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ان کے نظام انصاف کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں انصاف کا ترازو خود بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہم آج خاص طور پر دو طاقتور مغل شہنشاہوں کے دور کی بات کریں گے، شاہ جہاں جو اپنی محبت اور تاج محل کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے اورنگ زیب عالمگیر جنہیں ایک سخت گیر اور مذہبی بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ انصاف کا مرکز بادشاہ۔ مغلوں کے دور میں عدالتی نظام میں بادشاہ کی حیثیت سب سے بالا تھی۔ وہ صرف حاکم نہیں تھے بلکہ سپریم جج بھی تھے۔ یہ مانا جاتا تھا اور ان کا انصاف آخری اور اٹل ہے۔ عام طور پر ہفتے میں ایک دن، خاص طور پر دیوان عام یا جھروکا درشن کے بعد، خود بادشاہ عوام کی شکایات سنتا اور فوری انصاف انسٹنٹ جسٹس فراہم کرتا تھا۔ دربار میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس موجود ہوتے تھے، مگر حتمی فیصلہ بادشاہ کا ہی ہوتا تھا۔ شاہ جہاں کا دور، انصاف اور شان۔ شاہ جہاں کے دور میں عدالتی نظام میں بہت ترتیب اور قاعدہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک زنجیری عدل کا تصور تو نہیں تھا، مگر انصاف کی فراہمی میں ان کی شہرت اچھی تھی۔ اس دور میں بھی غریب اور امیر کے لیے اصول ایک ہی رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ شاہ جہاں نے ایسے قاضیوں کو سخت سزائیں دیں جنہوں نے رشوت لی یا انصاف میں کوتاہی برتی۔ سزائیں سخت تھیں، مگر معمولی نوعیت کے جرائم میں زیادہ تر قید، جرمانے یا کوڑوں تک محدود رہتی تھیں۔ اورنگ زیب عالمگیر کا دور مغل عدالتی تاریخ میں ایک نیا باب لے کر آیا۔ اورنگ زیب نے اپنے دور میں سلطنت کو اسلامی شریعت کے اصولوں پر سختی سے چلانے کی کوشش کی، جس کا اثر براہ راست سزاؤں اور انصاف کے طریقوں پر پڑا۔ اورنگ زیب نے فتاویز عالمگیری کے نام سے اسلامی قوانین کا ایک بہت بڑا مجموعہ تیار کروایا۔ یہ مجموعہ عدلیہ کے لیے رہنما اصول بن گیا اور اس نے انصاف کو مزید مضبوط اور منظم بنا دیا۔ اس دور میں جرم اور سزا کے معاملے میں تین اہم زمرے تھے۔ 1. حدود، وہ جرائم جن کی سزا قرآن و سنت میں مقرر ہے، جیسے چوری، زنا وغیرہ۔ 2. قصاص، جان کے بدلے جان یا زخم کے بدلے زخم۔ یہاں سب سے زیادہ دلچسپ اور سخت پہلو سزائے موت کا تھا۔ چونکہ اورنگ زیب کا مقصد معاشرے کو خالص اسلامی اصولوں پر چلانا تھا، اس لیے انہوں نے ایسے جرائم پر بھی شدید سزائیں دیں جو ریاست کی اخلاقی سالمیت کو خطرہ پہنچاتے تھے۔ نایاب سزائیں، معمولی یا سیاسی نوعیت کے جرائم کے لیے سزائے موت کی مختلف شکلیں استعمال کی جاتی تھیں جو آج عجیب لگتی ہیں۔ ہاتھی کے قدموں تلے کچلوا دینا، یہ سزا خصوصاً غداری، بغاوت یا کسی بڑے سیاسی جرم کے لیے دی جاتی تھی۔ یہ نہ صرف موت ہوتی تھی بلکہ عوام میں خوف اور عبرت پیدا کرنے کا ایک عبرتناک طریقہ بھی تھا۔ اعضاء کا کٹوانا، چوری یا ڈکیتی جیسے جرائم کے لیے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا عام سزا تھی۔ سرعام پھانسی یا قتل، انصاف کے عمل کو لوگوں کے سامنے مکمل کرنے کے لیے بڑے مجرموں کو چوکوں پر سرعام قتل کیا جاتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور عبرت ہو۔ فوری انصاف کا نظام اورنگ زیب کے دور میں بھی کارآمد رہا۔ وہ بھی جمعرات کے روز یا خاص اوقات میں بغیر کسی پردے کے عام لوگوں کی شکایتیں سنتے تھے۔ یہ طریقہ یقینی بناتا تھا کہ انصاف کے حصول میں طویل تاخیر نہ ہو اور بادشاہ کی حاکمیت کا احساس برقرار رہے۔ ایک غریب آدمی بھی براہ راست بادشاہ تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، اگرچہ ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ شاہ جہاں کے دور میں توازن اور حسن تھا، تو اورنگ زیب کے دور میں سختی، قانون اور مذہب کا غلبہ تھا۔ آج جب ہم ان نظاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مغل دور میں انصاف کی اہمیت تو تھی، مگر اس کے طریقوں میں شدت اور شان و شوکت دونوں شامل تھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی اور معلوماتی سفر پسند آیا ہوگا۔